لیٹس ٹاک شاپ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس پروگرام میں ان سیاسی و سماجی شخصیات سے بات کروں جو اتنی جد و جہد کے بعد ایک خاص مقام پہ پہنچے ہیں. ان کا یہ سفر کیسا رہا, اس سفر میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, یہ سب باتیں ان کی ہی زبانی آپ تک پہنچاؤں. تو ناظرین, آج کے پروگرام میں میری مہمان ایک مشہور اینکر, ہوسٹ اور کامیاب بزنس وومین عظمیٰ اسرار میرے ساتھ موجود ہیں. عظمیٰ اسرار صاحبہ, لیٹس ٹاک شاپ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ عامر صاحب, آپ نے مدعو کرنے کا. میرے لیے بہت اچھا ایک ایکسپیرینس رہے گا, آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ بات چیت تو ہوتی رہتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا, چہرے پہ بلا کا اعتماد, الفاظ کی ادائیگی میں ایک فلسفیانہ ٹھہراؤ. کیا آپ بچپن میں بھی ایسی تھیں کہ آپ کا بچپن اس سے ملتا جلتا تھا, اور گھر کا ماحول کیسا تھا آپ کے؟ عامر صاحب, بچپن کا ماحول خود اعتمادی کے ساتھ تھا, اس لیے کہ میری والد, میرے والدہ اور میرے بھائی بہن, میں حالانکہ ان سے چھوٹی ہوں, مگر یہ کہ بہت ایک پیار اور ایک ایسا ماحول رہا کہ جس میں والد صاحب ہر چیز میں آگے لے کے ساتھ چلتے ہوتے تھے. والدہ بہت شفقت فرماتی ہوتی تھی. تو پھر آپ کو پتہ ہے جو ایسے بچے ہوتے ہیں جن کو پیار ملتا ہے تو نیچرلی ان میں خود اعتمادی آتی جاتی ہے. تو ایسا. یہ جو آپ کے چہرے پہ اعتماد ہے, یہ وہی بچپن کا اور والدین کا جو ایک پیار تھا اور ایک اعتماد تھا, وہ آپ کے چہرے پہ آیا؟ جی بالکل, میرے اساتذہ کا بھی بہت اس میں کردار ہے کہ یہ نہیں کہ میں بہت ٹاپ کی کوئی اسٹوڈنٹ تھی, مگر جیسی بھی تھی تو ہر استاد نے بہت پیار دیا, بہت شفقت دی ہے, ہر جگہ پہ آگے رکھا ہے. تو میں اللہ کی بڑی شکر گزار ہوں کہ اس نے جن جن لوگوں سے میرا رابطہ رکھا ہے سب نے بہت پیار دیا. ماشاء اللہ. اچھا, ویسے تو انسان ساری زندگی طالب علم ہی رہتا ہے, لیکن روایتی تعلیم ایک دور ایسا آتا ہے کہ مکمل ہو جاتی ہے. آپ کا اسکول سے شروع ہونے والا تعلیمی سفر کہاں جا کر ختم ہوا؟ میں نے جی بی اے کیا. اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے بی اے کرنا بھی ایک بہت بڑی ڈگری سمجھا جاتا تھا. جی. اس کے بعد بہت شوق تھا آگے سائیکالوجی میں ایم ایس سی کرنے کا, مگر انفارچونیٹلی اس وقت راولپنڈی یا اسلام آباد میں کوئی بھی یونیورسٹی یا کوئی کالج اس وقت یہ نہیں اسٹارٹ اپ ہوا. آج کل کے دور میں اگر آپ بچوں کو دیکھیں تو جتنے ان کو سہولتیں ہیں اور جتنے اچھے تعلیمی ادارے پاکستان میں ہیں, میں یہ سوچتی ہوں کہ شاید آج کے دور میں اگر میں ہوتی اس جگہ تو میں کہاں کی کہاں پہنچی ہوتی. مگر اس وقت بھی میں نے سی ایس ایس کا امتحان دینے کی کوشش کی, اچھا. مگر یہ کہ کچھ عرصہ اور بہت, میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں اس میں کہ کلثوم پلازا ہوتا تھا اسلام آباد میں, جہاں پہ اب کلثوم ہاسپٹل ہے, ہوں ہوں. جی. یہاں پر وہ سی ایس ایس کی تیاری کرواتے تھے. اور اس وقت جمیل جالبی صاحب اور ملیحہ لودھی یہ اچھا وہاں پر لیکچر دینے آتی تھی. اچھا. تو ان اچھا. کے ساتھ بھی بہت کچھ میں نے سیکھا, مگر بس 6 مہینے کے بعد کچھ حالات ایسے بنے کہ مجھے چھوڑنا پڑ گیا. اور میں نے اگر شاید میں ٹرائی کرتی اس وقت تو سی ایس ایس اتنا مشکل بھی نہیں تھا, ہوں. تو کر لیتی. یہ ایک میری زندگی کا ریگریٹ ہے کہ کاش میں نے اس کو کنٹینیو کیا. تو جو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ بچپن میں سیریس تھیں یا کچھ شرارتی تھیں, اور اگر شرارتی تھیں تو ویسے بھی اگر سیریس بچے بھی ہوں تو پھر بھی ان سے کوئی نہ کوئی شرارت ایسی ہو جاتی ہے, تو کوئی ایسی شرارت بچپن کی یا بچپن کے بعد کے ٹائم کی جو آپ نے کی اور وہ ابھی بھی آپ یاد کریں یا بچوں کے ساتھ شیئر کریں تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے اس سے؟ اچھا, میں آپ کو بتاؤں میاں صاحب کہ میں ابھی بھی بہت شرارتی ہوں. اچھا. میں نے اپنی ایج از جسٹ اے نمبر. میں ابھی بھی جی. جہاں ہوتا ہے میرے جتنے ارد گرد میرے بچے ہیں وہ میں ان کے لیے فرینڈ ہی ہوں. ہوں. وہ بہت پیار سے میرے ساتھ ابھی بھی وہ رشتہ میں مجھے مامی یا کچھ نہیں کہتے, وہ مجھے فرینڈ ہی کہتے. اچھا. وہ ایک بہت میں نے ابھی تک جو ایک سلسلہ رکھا ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ بچہ اور بڑوں کے ساتھ بڑا, اس میں آپ کا بہت ایک زندگی کو انجوائے کرنے کا ایک وقت مل جاتا ہے. آپ اس طرح اگر کہیں کہ میرے پاس میموریز تو بے تحاشا ہے, وہ تو میں بتانے بیٹھوں گی تو بہت لمبا ٹائم ہو جائے ہم گا. وہ سننے کے لیے ہی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ شیئر کریں. جی جی, بچپن میں ایک دفعہ ایسا ہوا, میرے خیال میں شاید میری عمر 12-13 سال کی ہوگی. میں اپنے والد صاحب کے ساتھ ان کے آفس جاتی ہوتی تھی اچھا. بہت شوق سے. تو وہ ان کا ٹائپ رائٹر پڑا ہوا ہوتا تھا تو مجھے بڑا انجوائے میں کرتی ہوتی تھی. جتنی دیر وہ اپنا کام کرتے تھے میں ان کا ٹائپ رائٹر یوز کرتی رہتی تھی. ہوں. تو میرے والد صاحب کے ایک دوست تھے کرنل صاحب, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. آمین. ان کا بیٹا 15-16 سال کا مجھ سے بڑا, جی.
تو وہ ہمیشہ کہتے ہوتے تھے آپ کو یاد ہوگا ایک تو چیس ہوتی ہے نا، ایک ڈرافٹ گیم ہوتی ہے، جی تو وہ انہوں نے کہا جی میرے بیٹے کو کبھی کوئی نہیں ہرا سکتا اس سے۔ اچھا تو میں بیٹھی سن رہی تھی، میں نے کہا انکل ایک دفعہ میرے ساتھ بھی بازی ہو جائے، کہاں ہو جائے۔ اگلے دن آفس میں میرے والد صاحب کے سارے دوست اور وہ آ بھی گیا، مجھے اس کا ابھی تک نام یاد ہے، نوید نام تھا اس کا لڑکے کا۔ محفل لگ گئی وہ جی مقابلے جی کی. بالکل، وہ محفل لگ گئی اور بالکل میرے والد صاحب نے مجھے کہا ریلیکس ہو کے کھیلنا، میں نے کہا جی بالکل آپ فکر نہ کریں میں ریلیکس۔ ہم، ہم بیٹھے اور وہ گیم میں، اور اس گیم میں میں جیت گئی، یہ ایک اچھا بالکل فلمی سین تھا۔ تو وہ مجھے اب بھی تک میں اپنے بچوں کو بھی یہ بات سناتی ہوں ان کو کانفیڈنس دینے کے لیے، اور باقیوں کو بھی بتاتی ہوں، یہ وہ ایک ایسی میموری ہے جو میری فیڈ ہوئے نہیں۔ بالکل میں ابھی بھی اس میموری کو بہت انجوائے کرتی ہوں کہ وہ ایک بالکل جیسے آپ ڈراموں میں دیکھتے ہیں نا کہ ایک بندہ آتا ہے جی بڑا جی میرا تو بچہ یہ ہے وہ ہے، ہم، وہ ایک لڑکی چیلنج کر دے اس کو ہم، کہ بھی میں تمہیں ہرا دوں گی، ہرا دوں گی. وہ اپنے ساتھ 5-6 دوستوں کو لے آئے۔ ادھر سے میرے والد صاحب تھے، وہ مجھے کہیں کہ کوئی بات نہیں تم ریلیکس ہو، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا تم نے جیتنا ہے، انہوں نے مجھے کہا بیٹا آپ نے ریلیکس ہو کے کرنا ہے۔ میں نے کہا جی میں ریلیکس، وہ میں گیم جیت گئی، وہ میری میموری بہت اچھی ہے، میں ابھی بھی بہت اس کو انجوائے کر۔ اچھا یہ تو بات ہوگی نا چیلنج کی، ٹھیک ہے، لیکن اس میں مجھے شرارت نظر نہیں آئی. شرارتیں تو یہ تو عامر ایک صاحب، انٹیلیجنسی کا اور ایک وہ چیلنج کا ایک تھا، لیکن شرارت مجھے نظر نہیں آئی. یہ تو ایک شرارت تو آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ پہلے جو گھر تھا وہ اندرون شہر میں تھا، جی راولپنڈی کے۔ جی تو آپ کو پتا ہے جب رمضان آتا ہے تو رات کو محفلیں مسجدوں میں ہوتی ہے، بالکل ایسا. تو ہمیں یہ بالکل تب بھی جانا کرنا مسجد جب ختم قرآن یا کچھ ہوتا تھا یا طاق راتیں ہوتی تھی، تو واپسی میں ہماری یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں اور جو میرے بھائی تھے بڑے، جی حالانکہ مجھ سے ماشاءاللہ 9 سال بڑے، اور میری بہن بھی، تو ہم لوگ جب جاتے تھے ختم قرآن پہ ایک تو ہماری یہ ہوتی تھی کہ ہم نے مٹھائی زیادہ لینی، وہ اچھا. جو دیتے تھے، ہم، اور پھر واپسی پہ اگر کوئی سویا ہوا ہے تو پانی کی بوٹل ہم نے ایک رکھی ہوئی ہوتی تھی، وہ ہم نے انڈیل دینی اور پھر ہم بھاگ جاتے، یا وہی جیسے بیل دے کے کسی گھر کی دوپہر کو گرمیوں میں، تو وہ ایک ہم، شرارت کا ایک سلسلہ تھا۔ یہ میں آپ کو اپنے زمانے کی بات کر رہی ہوں، آج کل کی شرارتیں بالکل ڈفرینٹ ہیں وہ بچوں۔ ڈفرینٹ. آپ کے جو فیملی ممبرس یعنی کہ بہن بھائیوں کی کیا تعداد ہے اور جی آپ کا میری، اس میں کتنا نمبر آتا ہے؟ میں سب سے چھوٹی ہوں، اچھا میرے ماشاءاللہ بڑا بھائی ہیں، وہ مجھ سے 9 سال بڑے ہیں، اچھا اور بہن مجھ سے 6 سال بڑی ہیں، اور اچھا. الحمدللہ بہت پیار ایک دوسرے کے ساتھ۔ جب آپ کو پتہ ہے والدین سر پہ نہ رہیں جی تو پھر یہ کہ بڑے بھائی اور بڑی بہن نے مجھے بالکل اپنے وہ بچوں کی طرح پیار کیا، ماشاء اور اللہ ابھی تک ایسے ہی کرتے ہیں ماشاء اللہ. تو بہت۔ آپ پھر گھر کی جو ہے وہ چھوٹی اولاد رہی ہیں اور چھوٹی اولاد جو ہے وہ سب سے زیادہ لاڈلی ہوتی ہے، تو جی اس لاڈ پیار کا کبھی کوئی ناجائز فائدہ اٹھایا آپ نے؟ جی بہت، اس میں یہ ہے کہ جہاں بھی اپنی بات منوانی ہوتی تھی تو وہ یہی ہوتا تھا کہ بھائی بہن مجھے آگے کر دیتے تھے کہ تم کو والدہ سے تم بات کرو یا کچھ، ویسے تو یہ کہ بہت ہمیں عامر صاحب میں آپ کو بتاؤں ہم تینوں بہن بھائیوں کو ہوں کبھی اپنے والدین سے ڈانٹ نہیں پڑی یا ہمیں کبھی مار بھی نہیں پڑی، زبردست. بہت خوش شفیق تھے، بہت نفیس انسان تھے یہ بھی دونوں۔ ایک تربیت کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے یہ. جی بالکل، تو وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہے، باقی یہ کہ کوئی بات منوانی ہوتی تھی یا کوئی پیسے لینے ہوتے تھے یا کچھ ہوتے تو یہ دونوں مجھے آگے کر دیتے تھے کہ تم جا کے بات کرو، تو حالانکہ ان دونوں کو بھی اتنا ہی پیار ملتا تھا، مگر وہ یہ ہے کہ اس معاملے میں میں ایڈوانٹیج لیتی ہوتی تھی ہمیشہ۔ اچھا زندگی میں کبھی کوئی ایسا خواب دیکھا کہ جس کی تعبیر کے لیے آپ نے جدوجہد کی ہو اور اس تعبیر کو پورا کر کے دکھایا یا ابھی بھی جدوجہد کر رہی ہیں اس کے لیے؟ ویسے عامر صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، الحمدللہ میری 3 بیٹی ہیں، ماشاء اللہ جی. اور میں ان کو ایک بہترین انسان دیکھنا چاہتی تھی بچپن سے۔ میری کوشش یہ تھی کہ میری بیٹیاں جہاں پہ کھڑی ہوں تو وہ نظر آئیں کہ یہ کسی اچھے والدین کی والدین. بچیاں ہیں، ان کی تربیت اچھی ہوئی بھی ہو بچوں کے ساتھ۔ تو الحمدللہ میں نے اس میں ویسے جد و جہد کسی حد تک کی ہے، اگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر میں نے کسی خواب کی تعبیر کو پایا تو الحمدللہ میری تینوں بیٹی ہیں، کہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ میری بڑی بیٹی ماشاءاللہ ڈینٹسٹ ہے، ماشاء شادی اللہ شدہ ہے،
میری درمیان والی بیٹی ماشاءاللہ ایڈوکیٹ ہے، اچھا اور جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے وہ بزنس پڑھ رہی ہے. تو وہ تینوں اپنی فیملی کی فیوریٹ اور سب کے ساتھ بہت پیار اور ایک محبت کے ساتھ اور ذہین بچیاں، کہ ماشاء میں اب اس معاملے میں ہوں کہ میں اپنے آپ کو سرخرو سمجھتی ہوں کہ بھئی اللہ نے اگر مجھے اولاد دی ہے تو میں نے ان کے لیے یہ جدوجہد ضرور کی کہ اس وقت جب میری بیٹی نے میڈیکل میں داخلہ لینا تھا تو اس کو وہ نہیں مل رہا تھا، اس کا وہ میرٹ تھوڑا اتنا نہیں تھا کہ اس کو وہ کسی ایسی جگہ مل جاتا جہاں پر وہ سیلف فائنینس نہ کرنا پڑتا. جی مگر میں نے سٹینڈ لیا، میں نے اس کو سیلف فائنینس کے تھرو میں نے اس کو ڈینٹسٹ کروایا. اسی طرح میں نے اپنی جو میری بیٹی ایڈوکیٹ ہے، وہ ٹیلز ہے یہاں پر اسلام آباد میں بہت مشہور ہے، جی جو پڑھاتے ہیں، وہاں سے اس نے تعلیم پائی. چھوٹی بیٹی میری ماشاءاللہ روٹس میں پڑھتی رہی ہے. اچھا تو اور یہ ہے کہ تینوں بچیاں اپنی جگہ ساتھ پڑھائی بھی انہوں نے مکمل کی، ایک پروفیشن کو اڈاپٹ کیا اور ساتھ اپنا بزنس بھی چلاتی. تو وہ اس لحاظ سے مجھے یہ کہ مجھے کبھی ایک تو بیٹے کی کمی نہیں محسوس ہوئی کہ اس طرح نہیں ہے، اور اسٹرانگ بیٹیاں ہیں میری. ماشاء میں اگر کبھی کسی بات پہ ڈاؤن بھی ہوں یا کچھ ہوں تو وہ فوراً ان کو ایک دم پتہ لگ جاتا ہے. تو وہ مجھے بہت وہ حوصلہ ایک جیسے یہ کہ آپ کو یوزلی ماؤں کو بچوں کو ہوتا ہے کہ جی بچیاں آپ پیرنٹس ایز اے بینگ اے اسٹرانگ. ادھر مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کی وجہ سے آج زیادہ اسٹرانگ. اب آ جاتے ہیں ازدواجی زندگی کے بارے میں. اس کے بارے جی میں کچھ بتائیں کہ شادی کب ہوئی اور آپ کے جو ہسبینڈ ہیں ان سے آپ سے پہلے سے ملاقات تھی، یعنی کہ جانتی تھی ان کو یا اجنبی تھے وہ؟ نہیں جی، بالکل اجنبی تھے، ہم بالکل بھی نہیں جانتے تھے. ہوں، اور اللہ کا شکر شادی بہت اچھے لوگوں میں ہوئی. ماشاء اور میں آپ کو بتاؤں جیسے ہمیشہ سب لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے. اللہ جی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک آدمی تو اپنی راہ بنا لیتا ہے، عورت کسی ایک جس کو کہتے ہیں نا میل کے بغیر جی سوال ہی نہیں کرتا، چاہے وہ رشتہ باپ کا ہو، بھائی کا ہو یا ہسبینڈ کا ہو. جتنے سپورٹو میرے ہسبینڈ ہیں، میں یہ چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کے میاں کو ایسی ہی ہدایت دے. انہوں نے کبھی مجھے کسی بات سے نہیں، میں نے جو پروفیشن جیسے میں ہوسٹنگ سٹارٹ کی تو انہوں جی نے کہا ٹھیک ہے تم کرو. میں اس زمانے میں ڈرائیونگ کرتی تھی جب راولپنڈی میں بہت کم لڑکیاں ڈرائیو کرتی تھی. جی وہ بھی میرے بھائی نے اور میرے والد صاحب نے مجھے بہت سپورٹ کی. پھر یہ ہے کہ جب میری شادی ہوئی ماشاءاللہ میرا سسرال بہت بڑا اور بہت فرینڈلی. اللہ تعالیٰ میری ساس کی مغفرت فرمائے. آمین. اتنا کچھ میں نے ان سے سیکھا. میں نے اپنی والدہ سے تو جو سیکھا سو سیکھا، مگر وہ بہت نفیس خاتون، بہت طریقے سے سلیقے والی. میں نے اپنی زندگی کے جو اتار چڑھاؤ ہیں میں نے ان سے بہت سیکھے. میری باقی جتنے لوگ ہیں جو میرے بڑے جیٹھ ہیں وہ بالکل میرے بھائیوں کی طرح، وہ بہت مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح پیار کرتے ہیں. میری جو 3 نندیں ہیں وہ بالکل میری دوست ہیں. ہم آتے ہیں تو ابھی بھی جیسے آپ شرارت کی بات کر رہے تھے، جی تو جب ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو کوئی جج نہیں کر سکتا کہ یہ ٹین ایجرز لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں. تو اس طرح کا ماحول ہوتا ہے. بہت الحمدللہ میرے ہسبینڈ بہت سپورٹیو ہیں اس معاملے میں. تو میں آج جو کچھ بھی ہوں تو میں تو کریڈٹ اپنے ہسبینڈ کو دوں گی کہ اگر وہ نہ سپورٹ کرتے تو مشکل تھا. اچھا، یہ تو اب آگے ان کی سپورٹ کی بات. اب میں کرتا ہوں آپ کی بات کہ جی جو ہے خاندانی زندگی میں آپ جو ہے اپنے کردار کو یا ایک عورت کے کردار کو جو ہے بحیثیت بیوی اور بحیثیت ماں، دونوں میں سے آپ نے کس کو زیادہ اہمیت دی؟ دیکھیے یہ دونوں چیزیں اگر پیرلل نہیں چلیں گی نا تو دونوں چیزیں ڈسٹرب ہوں گی، ڈیفینیٹلی. اگر آپ اچھی بیوی نہیں ہیں تو پھر آپ کے بچے ڈسٹرب ہوں گے آپ کا رویہ دیکھ کے. اور آپ اگر اچھی ماں نہیں ہیں تو پھر آپ کی ازدواجی زندگی متاثر ہوتی ہے جی کہ باپ کو پھر وہ چیز فیس کرنا پڑتی ہے جو ماں نے سنبھالی ہوئی ہوتی ہے. اللہ نے رشتہ ایک ایسا بنایا ہے کہ ماں باپ دونوں کا ہونا بچوں کے لیے بہت ضروری ہے، اور ایک صحت مند ماحول بچوں کے ذہین ہونے میں بہت بنیادی ایلیمنٹ ہے. میں یہ سمجھتی ہوں. دیکھیں کوئی زندگی ایسی نہیں ہوتی جس میں اتار چڑھاؤ نہ آئے، یا کوئی رشتہ ایسا نہیں ہوتا جس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو. سب میں ہوتا ہے، مگر یہ ہے کہ آپ اس چیز کو فیس کیسے کرتے ہیں، آپ اس چیز کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں، آپ ان چیزوں کو نبھاتے کیسے ہیں. بہت ساری باتیں، بہت ساری زندگی پہ ہمارے زندگی کے ایسے پہلو گزرے ہیں جس میں ہماری میاں بیوی کی بہت تکرار بھی ہوئی ہے.
مگر پھر یہ ہے کہ جہاں پر میں نے جھکنا تھا میں جھکی, جہاں پہ میرے میاں نے انڈرسٹینڈ کرنا تھا. پھر بچوں کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر گھر کا ماحول ٹاکسک ہوگا نا تو بلیو می بچے کبھی ترقی نہیں کر سکتے. وہ کہیں نہ کہیں ایسی کوئی حرکت کریں گے ضرور کہ وہ ان کی اپنی زندگی کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. دیکھیں ہم پیرنٹس تو ایک ٹائم کے لیے ساتھ ہیں, ہمارا کام یہ ہے ہم نے بچوں کو پڑھایا لکھایا, دیٹس اٹ. پھر چونکہ اگر بیٹیاں انہوں نے دوسرے گھروں میں جانا ہے, اگر وہ کمپوز ہو کے نہیں جائیں گی اور وہاں پہ بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کو ذہن پہ اثر انداز کر دیں گی, اور سمجھ لیں کہ اگر آپ اپنا موڈ آف کر لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر, تو پھر زندگی گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے. بعض چیزیں خدا کی طرف سے آتی ہیں, بعض چیزیں آپ یہ ہے کہ جو خود بنا لیتے ہیں, اپنے لیے خود الجھا لیتے ہیں کہ جی جیسے آج کل مہنگائی کا دور ہے, ہر ایک بندہ پریشان ہے کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے. مگر زندگی میں کبھی بیماریاں آتی ہیں, کبھی پریشانیاں آتی ہیں, کبھی ایسے ٹائم آتا ہے کہ ایک بندہ ویسے ہی آف ہوا ہوتا ہے, اس کا دل نہیں کر رہا ہوتا بات کرنے, پھر کہ آپ ٹائم دیتے ہیں, اسپیس دیتے ہیں. مطلب دیکھیں گیو اینڈ ٹیک ہے. آج اگر آپ کچھ اچھا کریں گے تو obviously نیکسٹ بندہ بھی اچھا کرے گا, مگر اگر آپ ہی ایک اس میں رہیں گے تو وہ پھر بڑا مشکل ہوتا ہے. عامر صاحب اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں بہرحال. یہ نہیں کہہ سکتے کہ لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز, اٹ از فیکٹ. تو بہت کچھ اس میں سہنا پڑتا ہے, آپ کو درگزر کرنا پڑتا ہے, آپ کو ان چیزوں کو اگنور کر کے آگے بڑھنا پڑتا ہے. اگر آپ ہر چیز میں چیزوں کو ٹویسٹڈ کریں گے, ٹینگلڈ کریں گے, بات کو بڑھا لیں گے, تو بلیو می پھر تو بہت مشکل ہو جائے گی. یہ تو ہے. جی بالکل ٹھیک. پھر جو ہے وہ صرف الجھنے ہی الجھنے رہیں گی, ٹھیک ہے, اس Exactly. کے علاوہ آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے, وہیں پہ آپ اسٹک ہو جائیں گے جہاں پہ. بالکل ایسا. اچھا, ابھی آپ نے ماشاء اللہ بیٹیوں کے بارے میں بات کی, ان کی پڑھائی کے بارے میں بھی بات کی, اور جو آپ نے اپنے والدین سے سیکھا وہی آپ نے آگے اپنی بیٹیوں کو دیا. پھر بھی اگر دوسرے والدین بھی جو ہیں وہ بھی جو اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے بارے میں آپ ان کے لیے کیا آپ ایڈوائز کریں گے کہ کس طرح جو ہے ہم بچوں سب کی. اس میں ڈیسائیڈ کریں, اس میں خالی میرے والدین تو ہیں مگر اس میں میری ساس صاحبہ بھی ہے. میں ان کا نام ضرور لوں گی, میں نے ان سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے. میرے لیے وہ بالکل ماں کی طرح تھی, انہوں نے بہت کچھ مجھے سکھایا. میں اس بات کو بڑے فخریہ انداز میں کہتی جی ہوں, ان کی ڈانٹ آج میرے بہت کام آئی. انہوں نے پیار بہت دیا, انہوں نے سکھایا, اور وہ چیزیں کہ آپ تو کچھ ایک لمیٹڈ ٹائم گزار کے آتے ہیں اپنے پیرنٹس کے گھر, جی باقی ایسے تو ٹائم آپ نے لاس میں گزارنا ہوتا ہے. تو وہ میں سمجھتی ہوں کہ میں اس میں 50% کریڈٹ کیا کافی حد تک کریڈٹ میں اپنی ساس صاحبہ کو دوں گی کہ انہوں نے بھی مجھے بہت ایک اچھا انسان بننے میں بہت. تو اب آگے آپ جو دوسروں کو کیا ایڈوائز کریں گے کہ بچوں کی تربیت جو ہے وہ کیسے کرنی چاہیے, کن کن چیزوں کا جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے ان کی تربیت کے لیے. عامر صاحب دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. دیکھیں ایک تو میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ آج کل کے بچے مذہب سے دور ہو جی گئے, یہ سب سے پہلا ایلیمنٹ ہی ہے. ایسے. اگر بے شک مجھے بہت لوگ شاید اس بات کو سن کے اعتراض کریں گے کہ جی میڈم صاحبہ نے تو اپنے بال کٹوائے میں اور فیشنیبل ہیں ایسے, مگر یہ ہے کہ جو ایک درد ہوتا ہے اور خدا کا خوف ہوتا ہے نا, وہ آپ جی کے دل میں ہوتا ہے, جی وہ آپ کے ظاہر میں نہیں ہوتا. آپ کا جو زندگی کا ایک طرز کہہ لیں کہ جس طرح آپ گزارتے ہیں, اگر آپ کو خدا کا خوف ہے نا تو پھر آپ بہت سارے ان چیزوں سے بچتے ہیں کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہونی چاہیے. جی اگر آج میں چیریٹی دوں گی, میرے بچے چیریٹی دیں گے. میں نماز ادا کرتی ہوں, الحمدللہ میری بچیاں بھی پڑھتی ہیں. جی ان کو یہ پتا ہے کہ ہم نے سمپل ایک بات, ایک چھوٹی سی بات جو میرے بچوں کو بھی پتا ہے اور اس چیز پہ فوکس کرتے ہیں کہ میں نے ان کو یہ کہا تھا بیٹا آپ جو کچھ کرتے ہو آپ نے اس کا جواب اللہ کو دینا ہے. جب یہ چیز ان کو ایک سمجھ میں آ گئی نا کہ ایک ماں نے یہ بات بتا دی کہ جی جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے, تو پھر وہ خود اپنے راستے بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں جب آپ نے اللہ کو جواب دینا, اس میں بہت ساری باتیں آتی ہیں عامر صاحب. اس میں آپ کو حقوق البات بھی آتے ہیں, اس میں آپ کا طرز زندگی بھی آئے گا, طرز معاشرت بھی آئے گا, آپ کا روز کا اٹھنا بیٹھنا رہن سہن ہر چیز اس میں آ جاتی ہے. میری بچیاں الحمدللہ ماڈرن بھی ہیں مگر وہ اپنے دین کو بھی سمجھتی ہیں, جی اس کے جو بنیادی چیزیں اس کو بھی انہوں نے ساتھ لے کے چلی ہوئی ہیں.
کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی آس پاس دیکھتے ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کی مہنگائی کی بات کی، تو وہ ایک چیز کو کسی کو چیریٹی ایسے کر دیں گی کہ پتہ بھی نہیں لگتا. وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن پہ فوکس کرنا بہت ضروری. یہ تو ہو گیا ایک مذہب کا ایلیمنٹ. ٹھیک، اب آپ دوسری طرف آ جائیں. دیکھیں، ایک گھر کا جو ماحول ہوتا ہے نا، جب بچہ اگر صبح اٹھے گا تو اس کو پیرنٹس کی لڑائیوں کی آوازیں آ رہی ہوں تو وہ بہت پریشان اٹھے گا. ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ ایک ماں، ہنستی مسکراتی ماں اور ایک روتی دھوتی ماں، وہ دو ڈفرنٹ چیزیں. دیکھیں، باپوں کا ایک الگ رول ہوتا ہے. باپوں نے اپنے کاموں پہ جانا ہے، ان کا اپنا ایک بزنس کا سیٹ اپ ہوتا ہے، ان کی اپنی پریشانیاں ہوتی ہیں. ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے مگر وہ لمیٹڈ ہوتا ہے کہ رات کو آئے، اکٹھے کھانا کھا لیا. میں نے اپنا ایک سٹینڈرڈ رکھا ہوا ہے، چاہے وہ رات کو 11 بجے آئے، 11:30 آئے، ہم لوگ کھانا اکٹھے کھا اس وقت. اس کے ساتھ یہ کہ آپ بیٹھتے ہیں اور اس وقت اجازت نہیں ہوتی کوئی بھی موبائل یوز کرے. میں نے اکثر اسپیس میں بھی، وہ مجھے اس وقت جو انویٹیشنز آ رہی ہوتی ہیں تو میں نے ان کو بتایا وہ ہوتا ہے جی کہ 11 اور 12 تک میں اسپیس میں بالکل نہیں آؤں گی، یہ میرا فیملی ٹائم ہوتا ہے. بالکل. تو اس وقت کوئی بھی نہیں یوز کرتا. تو اس وقت بیٹھتے ہیں، وہ اپنی روٹین کی دن کی باتیں بتائیں گے، ہم لوگ اپنی بات کوئی بتائیں گے، کوئی ڈراما لگا لیتے ہیں، کچھ ایسی چیز لگا لیتے ہیں کہ جس میں سب ایک دوسرے کا ریلیکس ہو رہے ہوتے ہیں. ایک وہ پھر اس کے بعد چائے کا ایک دور چلتا ہے جس میں سب اکٹھے ہوتے ہیں. تو پھر جب بچوں کے ساتھ آپ فیملی ٹائم گزارتے ہیں نا اور ان کو کانفیڈینس ملتا ہے، پھر وہ دیکھتے ہیں کہ جی ایک خوشی ہے، تو وہ بھی ایک بچوں کا. اب آسودگی یہ نہیں ہے کہ آپ کے بچوں کے پاس بہت مہنگے فون ہو، ان کے پاس لگژریس کار ہو، ان کے پاس سب کچھ ہو. دیکھیں، آسودگی یہ ہے کہ دل کا سکون، دل کا سکون ہونا بہت ضروری ہے. اب میں آپ کو بتاؤں عامر صاحب کہ اگر میں آپ کو کچھ، ابھی تو میں نے آپ کو بڑی خوشگوار ساری باتیں بتائی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم نے فیس کی ہیں. اب میں ذرا، آپ نے تو نہیں پوچھا، میں وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں تو میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گی. دیکھیں، جس زمانے میں ابھی لوگوں کو کینسر کا نہیں پتا تھا، میرا نیفیو اس وقت 3 سال کا تھا جب اس کو لیوکیمیا ڈائگنوز ہوا، اور سڈن ڈائگنوز ہوا. یہ بات ہے 1987 کی، 88 کی. اس وقت لیوکیمیا کا اور کینسر کا کسی کو ہم موویز میں نام سنتے ہوتے تھے. ایسے ہی تھا استاد. تو کڈنی وغیرہ کے یہ جو ڈائلسس اور یہ چیزیں بھی اتنی نہیں لوگوں کو پتا تھی. بالکل. پھر اس کا ابھی یہ سلسلہ سارا چل رہا تھا تو مطلب میرے جو بہنوئی تھے ان کو ایک دم سر میں درد شروع ہوئی، تو ان کو آئی سائٹ ان کی ایک دم جانا شروع ہو گئی. وہ اے فورس میں تھے. تو ان کا جب چیک اپ ہوا تو پتہ لگا کہ جی ان کو برین ٹیومر ہے. یہ بھی چیز ہم نے دیکھی. میرا بھانجا تو اب اس دنیا میں نہیں رہا، اس نے 10 سال بہت بہادری کے ساتھ اپنی اس بیماری کو فیس کیا. ہم نے کوشش بھی کی کہ بون میرو ٹرانسپلانٹ کر لیں، مگر اس وقت تک یہ اتنا نہیں تھا. اور اس کے لیے امریکہ کو 2 دفعہ لے کر بھی گئے، مگر جب تک اللہ نے موقع نہیں دیا تو بچہ چلا گیا اس دنیا سے. وہ ایک وقت مقرر ہوتا ہے انسان کا. وہ بہت بڑا ایک ٹراما تھا. مگر یہ کہ شکر ہے کہ میرے بردر ان لا کا آپریشن بہت کامیاب کیا. وہ ماشاءاللہ صحیح ہے، الحمدللہ. اللہ ان کو صحیح زندگی دے. میرے لیے وہ بھی باپوں کی طرح ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ میرے والد صاحب جو بہت شفیق تھے، ان کی سڈن ڈیتھ ہوئی. میں ان کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی اور وہ باتھ روم اٹھ کے گئے ہیں تو کہتے میری طبیعت خراب ہو رہی ہے. تو جب تک میں ان کو لے کر آئی ہوں اندر، he almost died in my arms. تب آپ کی کتنی ایج تھی؟ میں اس وقت میرڈ تھی، میرے 3 بچیاں بھی ہو چکی ہوئی تھی اس وقت. اور یہ بات ہے تقریباً 2002 کی. اور پھر اس کے بعد میری والدہ کو بھی کینسر ڈائگنوز ہوا. وہ بھی ہم نے ایک بہت بڑا ٹراما دیکھا. وہ بھی بہت ہم نے ایک ایسا ٹائم دیکھا. اور وہ اس وقت تھیں 70+ کی. تو ان کو اس وقت سرجری کرانا، کیمو لگوانا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا. وہ بھی میں نے بہت ان کا ٹراما دیکھا. پھر یہ ہے کہ اور بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں. بھائی کو میرے اس میں ہارٹ اٹیک ہوا، وہ بھی میں ان کو لے کر گئی. اور اس وقت پتہ لگا وہ بھی ان کی اینجیوگرافی، اللہ نے زندگی دی ہوئی تھی تو ڈیورنگ ہارٹ اٹیک ان کی اینجیوپلاسٹی بھی ہوئی. وہ بھی ہم نے چیزیں دیکھی. پھر یہ ہے کہ میری والدہ کے گھر ڈاکہ بھی پڑا جس میں سب کچھ چلا گیا کروڑوں میں. وہ بھی
بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ یہ بھی جتنی خوش کن ہے اتنی دوسری بھی باتیں میرے پاس اتنی جمع ہیں. دیکھیں میری یہی ساس بہت زیادہ بیمار رہی, ان کا بھی بہت بیڈ ریڈن, وہ بات نہیں کر سکتی تھی, وہ بھی ایک ہم نے بہت ٹراما ان کا دیکھا. ابھی اسی سال ان کی ڈیتھ بھی ہوئی. تو یہ عامر صاحب, یہ تو پھر وہ یہ کہ وہی میں کہتی ہوں کہ زندگی دکھ سکھ کا نام ہے. یہی زندگی ہے اور اسی طرح چلتی ہے. آپ اچھی چیزیں ساتھ لے کے چلیں اور جو مشکلات ہیں ان کو فیس کر کے ان سے سیکھ کے پھر آگے آپ چلتے جائیں. یہی زندگی کا حصہ ہے. بالکل ایسا ہی, ایسا ہی, بالکل ایسا ہی ہے. میری ایک بچپن کی دوست بھی ہے, اس نے میرا بہت ساتھ دیا ہوا ہے ہر معاملے میں, دکھ سکھ میں. ایک ہی دوست ہے میری, اس نے بھی بہت میرا ساتھ دیا ہوا. میں ایسے ٹائم پہ اس کو مینشن کرنا نہیں بھول سکتی کہ ہر دکھ سکھ میں اگر کوئی دوست کا مطلب دوستی کا مطلب ہو تو وہ بھی میں اس کو کہوں گی کہ وہ اس نے میرا بہت ساتھ دیا ہر معاملے. پاکستان کے اچھے مستقبل کے لیے عورت اور نوجوان نسل کا رول کیسا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ یہ تو عامر صاحب بڑا سیاسی جواب ہو جائے گا اس میں. اب لیکن موجودہ وقت کی ضرورت بھی ہے یہ. دیکھیں اس چیز میں ایک شہر سے نکلنا ضروری ہے. جی کہ ہم لوگ جیسے میں تو اپنے بچپن سے ہی یہ چیز وہ جیسے اب یہ اس میں ایک جوک بھی بن چکا ہوا ہے, لوگ گانے بھی بنا چکے ہوئے ہیں کہ جی پاکستان بہت نازک موڑ سے گزر رہا ہے. جی اور ہم مگر بلیو می جتنا اب پاکستان نازک موڑ سے گزر رہا ہے وہ واقعی ہی ایک عجیب دور آ گیا. آپ دیکھیں کہ پہلے سیاست کا بہت کم لوگوں کو پتا ہوتا, ایسے بہت کم بات ہوتی بھی تھی تو وہ چند جملوں پہ ایک محیط ہو کر وہ بات ختم ہو جاتی. جو حالات کے تناظر میں اگر آپ آج کل بات دیکھیں تو وہ کتنی ڈیفیکلٹ ہو گئی ہے. اب لوگ بحث نہیں کرتے, اب لوگ لڑائی کرتے. لڑائی کرتے ہیں. ایسے ہی ٹھیک ہے, سب سے پہلی بات یہ, آپ ایگری یا ڈس ایگری ہونا وہ آپ کا حق ہے, آپ جس مرضی پارٹی کو سپورٹ کریں. یہ ایز اے بینگ اے پاکستانی جو بھی کوئی ڈیموکریٹک کنٹریز میں یہی چیز ہوتی ہے نا, جمہوریت ہم اسی کو کہتے ہیں جی کہ آپ نے اپنی بات کہنی ہے, آپ کو آزادی حق ہے. مگر بعض نے اب یہ آزادی تو میں سمجھتی ہوں کہ ہوگی ہے جنگ و جدل کی. جی جو لینگویج یوز ہو رہی ہے آج کل سیاست میں وہ کسی طور پہ بھی مناسب ہے. مطلب آپ اگر کسی چیز پہ واقعی دل گرفتہ ہوتے ہیں تو وہ اخلاقی پستی کے حوالے سے ہوتے ہیں. کہ سیاست نے پاکستان کو اب ایسا رخ دے دیا ہے کہ ہم انڈیا کو تو بھول ہی گئے ہیں. ایسے ہی مجھے تو لگتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن بن گئے. بیرونی اگر دشمنوں کو ہم بھول چکے ہیں اس وقت. بالکل آپ یقین کریں وہ ابھی جو اگر آپ معاملات دیکھیں تو وہ اس حد تک بگڑ چکے ہوئے ہیں. آپ اگر صبح ٹی وی نیوز لگاتے ہیں تو ہمارے تو چینلز کتنے بڑھ گئے, جی انٹرٹینمنٹ کے کتنے چینلز رہ گئے ہیں اور نیوز چینلز کتنے چلے گئے ہیں. اور پھر وہ چینلز جو ہیں انہوں نے آپس میں بانٹ لیا ہوا, یہ ادھر ہے یہ ادھر. جی آپ کو ایک طرف کی رپورٹنگ ایک سائڈ کی نظر آتی ہے, دوسری طرف آپ کو رپورٹنگ دوسری سائڈ کی نظر آتی ہے. تو لوگ تو خود ان چیزوں میں کنفیوز ہے نا. ایسے ہی ایسا ہے کہ ہم کہیں جی پروپیگنڈا کر رہے ہیں. دیکھیے آج کل ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل فون, جی اور وہ جس کا دل کر رہا ہے وہ آزادی رائے کے طور پہ اگلے کو ڈسگریس کر رہا ہے. جی آزادی رائے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی کی انسلٹ کریں یا کوئی ایسا لب و لہجہ اختیار کریں کہ جس سے دوسرا ہرٹ ہو. آپ یہ دیکھ لیں کہ اب ایون میڈیا کے کچھ لوگ اگر کوئی چیز لگائیں گے بھی تو اس کے نیچے جو کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں کیا وہ ریلیٹیبل ہوتے ہیں؟ جی جو اصل موضوع ہوتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے. نیچے لوگوں نے گالی گلوچ شروع کر دی ہوتی ہے کہ نہیں جی فلانا یہ اس طرح کی لینگویج جو ہم کبھی عام خاندان کبھی ایک دوسرے میں, میرے خیال میں مرد حضرات بھی ایسی لینگویج نہیں استعمال کرتے کہ جیسے اب بازاری لینگویج جس کو آپ کہتے ایسے ہی ایسے ہی نہیں. ہیں. میرے اب یہ بازاری سے بھی کچھ آگے ہی کچھ سلسلہ نکل گیا ہوگا. میرے خیال میں آج کل کے لیڈرز کو میں اگر میرا کوئی پیغام ہر لیڈر کے لیے, یہ صرف ایک کسی اسپیسیفک پارٹی کے لیے نہیں میں بات کروں گی. دیکھیں ایز اے بینگ اے پاکستانی سب جی سے پہلے ہمیں پاکستان سے محبت ہونی چاہیے. ٹھیک, پاکستان ہے تو ہم ہیں. اگر پاکستان نہیں رہے گا, ٹکڑوں میں بٹ جائے گا, تو جی پھر ہم لوگ کہاں سٹینڈ کریں گے؟ ہم جی لوگ اپنے آپ کو پنجابی کا نعرہ لگاتے رہیں گے, سندھی کا, بلوچی کا اور پختون کا نعرہ لگ جائے گا. جی ہم لوگ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم پاکستان ہیں؟ یہ سب سے پہلی بات, لیڈرز کو ان چیزوں پہ اکٹھے کرنے کی بہت ضرورت ہے. ان کو بلکہ چاہیے کہ جو ان کے وزراء ہیں یا ان کے پارٹی کے کارکن ہیں
آپ ان کو کہہ دیں کہ جی اگر آپ نے کوئی ایسی لینگویج یوز کی ہم آپ کو بین کر دیں. یہ لوگ کیوں نہیں کرتے, یہ بلکہ اور بڑھا دیتے ہیں. آپ یہ نوٹ کریں. اب یہ اکثر میں نے لوگوں کو یہ بھی کہتے دیکھا ہے جی کہ یہ لوگ اتنے چپ کر کے کیوں بات کرتے ہیں, ان کو زور سے جواب دینا چاہیے, ان لوگوں نے یہ کر دیا. تو دیکھیں پھر فرق کیا رہے گا, فرق نہیں رہے گا. اور یہ جو زیادہ چیخ کر جواب دیتا ہے اس کو جو ہے نا آج کل سچا مانا جاتا ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے. ایگزیکٹلی بلنٹ ہونا اب خوبی بن گئی ہے. جی اب غصے کا وہ اکثر آپ نے ایسے دیکھا ہے کہ چار لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں نا, تو اگر وہ کوئی متفق ہوتے ہیں تو ایک بندہ بیچ میں کوئی کہا نہیں جی یہ چیز ایسے نہیں ہے, ایسی ہونی چاہیے. جی ٹھیک ہے, وہ اس میں یہ وہ اپنا ایک انٹیلیجنس پوائنٹ یا کہہ لیں کہ جی ہم جیسے بڑے انٹلیکچوئل ہیں. نہیں, آپ ایسا نہیں کر رہے ہوتے, جی آپ چیز کو بگاڑ میں لے کے آ رہے ہو. آپ بات سنیں, اگر آپ کو نہیں پسند آئی تو آپ خاموش رہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ وہ اس وقت اینٹ اور پتھر والا حساب کرنا شروع کر دیں. یہ بہت غلط ہے, اخلاقی پستی بہت زیادہ ہے. اور دیکھیں ینگ جنریشن سیکھ کیا رہی, وہ یہی ہو رہا ہے. جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں وہ کیوں اتنے جانا شروع ہو گئے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے زمانے میں تعلیمی اداروں میں یونینز ہوا کرتی. جی اب انہوں نے یونینز کیوں بین کر دی؟ اسی لیے کر دی کہ اگر آج یونینز کھول لیں گے تو وہ پارٹی فیورزم ادھر آ جاتی ہے, وہاں پہ لڑائی شروع ہو جائے گی. آپ کے پاس جب دلیل نہیں ہوتی نا جی تو پھر آپ دلیل کی بجائے گالی پہ آپ آ گئے. اصل حقیقت ہے ایسے تو دلیل کو استعمال کریں, گالی کو نہ استعمال کریں. یہ میرا پیغام ہے نوجوان نسل کے لیے. اپنے لیے کچھ کریں, ان لوگوں کے لیے مت کچھ ایسا کریں جو آپ کے مستقبل کو نہ کریں. میں آپ کو بتاؤں, حالانکہ میں ذکر نہیں کرنا چاہ رہی, مگر جب میں وہ اس بچے کو وہاں پہ لندن میں دیکھتی ہوں نا, شایان کو, تو میں نے بلکہ اس کو لکھا بھی تھا. میں نے کہا بیٹا آپ کیا کر رہے ہو, مطلب ویسٹنگ یور ٹائم. آپ پارٹی کو سپورٹ کریں, ضرور کریں, مگر جس طرح کے لیول پہ وہ بچے کو لے آئے ہیں, دس از ویری دس از سیڈ ایکچولی, دس از ٹریجڈی. اچھا ایک طرف وطن عزیز میں وہ خواتین بھی ہیں جو کوہساروں کی بلند و بالا چوٹیاں سر کر رہی ہیں, جہاز اڑا رہی ہیں, بین الاقوامی کھیل کے مقابلوں میں میڈلز لا رہی ہیں, کاروبار میں ترقی کی منزلیں طے کر رہی ہیں, سیاست کے خارزاروں میں پھول کھلا رہی ہیں. لیکن دوسری جانب ایسی خواتین بھی ہیں جن کے پاس اعلیٰ تعلیمی اداروں کی ڈگریاں بھی ہیں اور کوئی نہ کوئی ہنر بھی رکھتی ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ اپنی صلاحیتوں کو جو ہے وہ زنگ لگا رہی ہیں. تو آپ ان کو کیا ایڈوائس دیں گی, کیا مشورہ دیں گی آپ ان کو؟ دیکھیں عامر صاحب, اب یہ ہے کہ قسمت ہر کسی کا ساتھ نہیں, جی اور ہر کسی کے پیچھے کوئی ایسے حالات بھی نہیں ہوتے کہ جس میں وہ اتنا سپورٹو سسٹم ان کو ملے کہ وہ آگے تک جا چکے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ یہ مٹی, مٹی یہ بات ہے. اب آپ دیکھیں جو ہمارے سوات کی خواتین ہیں وہ زیادہ تر آرمی وہی جوائن کر رہی ہیں, جی اس لیے کہ بہت محنت کش اور ذرا جس کو کہتے ہیں نا مضبوط مضبوط جی عورتیں ہیں. ٹھیک ہے, مگر وہاں کے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ان کے قبائل کا رواج کیسا ہے. جی بلکہ یہ پچھلے دنوں ڈرامہ بھی جو چلا تھا صنف آہن, وہ میں بہت شوق سے دیکھتی ہوں. بہت اچھا وہ ڈرامہ تھا, اس میں انہوں نے بہت لوگوں کو آگے کوشش کی ہوگی میسج دینے کی کہ آپ بیٹیوں کو آگے لائیں, انہیں اپنی بہنوں کو آگے لائیں, ان کو کچھ کرنے دیں. اب دیکھیں کتنی ایسی بچیاں ہوں گی جو میڈیکل کر کے بیٹھی ہیں جی ایسے یا انہوں نے بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے, مگر یہ کہ ہر طرف ایسا ہمارا سپورٹ سسٹم نہیں ہے. میں آپ کو یہ کہتی ہوں نا, معاشرتی تنزلی جو ہے نا, یہ سب سے بڑی آج کل کی ایک ہے. جی اب جو بچیاں پاس کام بھی کرتی ہیں, جو لوکل ٹرانسپورٹ سے جاتی ہیں یا جن کے پاس اپنی نہیں, آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں, جی ایسے وہ بھی ایک بہت رکاوٹ ہے ان چیزوں کے اندر. اچھی جابس کا ملنا بہت مشکل ہوا ہے, اور یوتھ کے لیے جو آج کل زیادہ پرابلم ہی ہے, ان کے پاس جاب اپرچونیٹیز بہت کم ہے. یہی بچے باہر جا کر مزدوری بھی کر لیں گے, پیٹرول پمپس پہ بھی کام کر لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ کوئی تانا دینے والا نہیں. یہاں پہ اگر کوئی پڑھا لکھا بچہ کسی کا اگر پیٹرول پمپ پہ کہیں اور کام کرے گا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو رسم و رواج ہیں, جو ان کے والدین ان کو رشتے داروں کے تانے کتنے سننے کو ملے. بالکل بالکل ایسے بالکل ایسے تو یہ ہم بات لوگ لیگ پولنگ میں بہت اب چل گئے, مطلب سپورٹ کرنا بہت مشکل ہے. اب اس کا ایک یہی ہے کہ جو ایسی عورتیں ذہین ہیں جو ابھی تک گھر ہیں,
ہم تو دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی ایسا سبب بنا دے، مگر جو نہیں کر سکتی، جن کے ہسبینڈ ایسے نہیں ہوتے، جن کے پیرنٹس ایسے نہیں ہیں، یا جن کے بھائی یا باپ ایسے نہیں ہیں کہ جن کی بچیاں نکل سکیں، ان کو میں یہی مشورہ دوں گی کہ دیکھیں ہمت نہ ہاریں. آپ کی اللہ کرے کہ آگے اولاد کے تھرو آپ ان کو پڑھا سکیں، ان کو جو آپ کے اندر ایک چیز کمی رہ گئی تھی یا آپ نہیں پوری کر سکے، ان کے تھرو کمی کریں. اب اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی بہت ہی اچھے اسکول سے ان کو تعلیم دلائیں، اس کو نارمل اسکول سے بھی اگر وہ بچے پڑھیں گے. تو آپ نے اکثر سنا نہیں کہ تندور والے کی بیٹی نے ٹاپ کیا ہے، رکشے والی کی بیٹی نے ٹاپ کیا ہے، یا اس کے بیٹے نے. یکساں تعلیم ہونے کا مطلب ہے، مگر یہ ہے کہ میں بالکل اس حق میں نہیں ہوں کہ اردو میڈیم رکھا جائے. دیکھیں بچوں کو انگلش پڑھانی کیوں ضروری ہے کہ جب آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے جاتے ہیں، یا آپ جب میڈیکل پڑھتے ہیں یا لا کرتے ہیں، انجینئرنگ کرتے ہیں، کسی بھی کام میں کرتے ہیں، تو اس میں آپ کی انگلش اگر اچھی ہوگی تو آپ کو اپنا سلیبس پڑھنے میں آسانی ہوتی. لینگویج ایک ایز اے لینگویج اس کو لینا چاہیے. میں ایز اے اسٹیٹس سمبل بالکل بھی نہیں اس کو میں کہوں گی کہ وہ تو ہمارے میں کہتے ہیں کہ جو بہت روانی سے انگلش بولے تو کہتے ہیں جس سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی نہیں. میں اس چیز کو بالکل نہیں کرتی، مگر یہ ہے کہ ایک اچھی تعلیم، معیاری تعلیم، وہ بہت ضروری ہے. اور اساتذہ کے کردار کو میں سمجھتی ہوں کہ بہت، جیسے میں نے آپ کو بھی پہلے بھی یہ بات کی کہ اساتذہ کا کردار بہت امپورٹنٹ ہے. اگر بچہ آگے نہیں بڑھ سکتا تو اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز ہوں گے. یہ مار پیٹ کے ذریعے بچوں کو پڑھانا یہ تو بہت ہی غلط طریقہ ہے. دیکھیں میں نے اکثر دیکھے ہیں کہ کچھ بچے میوزیشین بننا چاہتے ہیں، کچھ شیف بننا چاہتے ہیں، کسی کا کوئی رجحان پینٹنگ کی طرف ہوتا ہے، کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخلیقی صلاحیتیں ہوتی ہیں. والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کا اس چیز کا ضرور، اور خاص طور پہ اساتذہ کو دیکھیں. اساتذہ جو قائل کر سکتے ہیں نا پیرنٹس کو، وہ ہم والدین نہیں شاید اپنے اس بات کو سمجھ سکیں بچوں کی. تو میرے خیال میں کمیونیکیشن ہونا. اچھا، آپ کی ابھی جو ہے ملاقات ہوئی ہے 2-3 روز پہلے سیاسی شخصیات سے، جی جی، تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں. کیسی رہی ملاقاتیں آپ کی، اور کیسا آپ نے جو ہے اس پلیٹ فارم کو پایا؟ عامر صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں جانے سے پہلے تھوڑی ذرا ہچکچاہٹ کا شکار تھی کہ پتہ نہیں مجھے کیسا رسپانس ملتا ہے. مگر یہ کہ وہاں پر کچھ بھائیوں نے بہت مدد کی، اور پھر میں اسپیشلی اونیزا صاحبہ کا بہت شکر گزار ہوں. انہوں نے تو مجھے ہاتھ پکڑ کے وہ اندر لے کر گئے. اور الحمدللہ میری ملاقات اس دن آسما بخاری سے ہوئی، مریم صاحبہ سے ہوئی، جی افنان صاحب سے ہوئی، دانیال چودھری سے ہوئی، چودھری تنویر سے ہوئی، اور یہ دلال صاحب تھے، اور شاید میں ایک دو کے نام، مطلب آلموسٹ کافی لوگ تھے اس دن. وہ سب لوگ اتنے پیار سے اور اچھے طریقے سے، مجھ سے کسی نے بھی میری ڈیزگنیشن نہیں پوچھی کہ آپ کدھر سے ہیں، کہاں سے ہیں، آپ کیوں مل رہی ہیں. بہت ایک اچھے طریقے سے، بڑے اپنائیت سے، اور بہت انہوں نے ایک یہ بھی نہیں پوچھا کہ اچھا آپ سپورٹر ہیں یا کیا ہے. جیسے ایک میرے دل و دماغ میں ایک جو تھوڑی ہچکچاہٹ تھی کہ پتہ نہیں مجھے شاید وہ اس طرح ایک عزت افزائی یا پذیرائی ملے گی نہیں ملے گی، تو میری امیدوں سے بہت زیادہ، اور سب ایسے ملے کہ جیسے وہ مجھے شروع سے جانتے ہیں. حالانکہ ایسا بالکل پہلا اتفاق تھا. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ میرا حل ہے، میرے میں جذبہ اس کے بعد کچھ زیادہ ہی آ گیا ہے، میں زیادہ ڈیووٹڈ ہو گئی ہوں اب. بہت اچھا لگا. اور جتنی ان کی شخصیت مریم نواز کی ہے، وہ ایز اے لیڈر، وہ صبح 10 بجے سے میٹنگز کر رہی تھی اور 5 بجے تک نان سٹاپ ان کی میٹنگ چل رہی تھی، مگر انہوں نے سب کو سنا، سب کی بات سنی، وہ خود زیادہ نہیں بولی. آپ کی عظمیٰ بخاری صاحبہ کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے، تو عظمیٰ بخاری صاحبہ کو آپ نے کیسا پایا؟ جیسے وہ ٹی وی ٹاک شوز پہ اور اپنے وی لاگس میں ہوتی ہیں ویسا پایا ہے، یا تھوڑا سا اس سے ڈفرینٹ ہے؟ میں نے سمجھتی ہوں کہ وہ ٹی وی ٹاکس پہ تو بڑی وہ ظاہر ہے اس وقت ایک جارحانہ ڈبل ایجے میں ہوتی ہیں، اور ڈیفینڈ بھی بہت اچھا کرتی ہیں، انکاؤنٹر بہت اچھا کرتی ہیں، مگر ویسے وہ بہت ہی ایک لائٹ موڈ والی پرسنالٹی. میں نے ان سے جب بات چیت شروع کی تو مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ میری فرسٹ ٹائم. ہم ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے البتہ میں سے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں، میں نے ان کو بتایا کہ ایسے ہے.
میں نیزا صاحبہ کے ساتھ آئی تو انہوں نے کہا مجھے آپ سے مل کے بڑا اچھا لگا. تو انہوں نے بلکہ وہ اسی ٹائم ہی میرے سے میری آئی ڈی بھی پوچھی, انہوں نے فالو بیک بھی کیا, باقی بھی. تو وہ ایک لگ نہیں رہا تھا کہ ایک روایتی سیاستدان جیسے ایک عام پاکستانیوں کے شہر وہ ذہن میں ایک ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں. وڈیرا اور بڑا پراؤڈ اور وہ اس ٹائپ کے. بالکل نہیں, وہ بالکل ایک دوستانہ ماحول میں ہماری ملاقات ہوئی ہے. وہ بہت اچھے طریقے سے, حالانکہ تھوڑی دیر کے لیے تھی, مگر وہ بھی اپنے لیڈر کے ساتھ بالکل پیچھے ان کے ساتھ کھڑی تھی شانہ بشانہ, اور پوری ٹیم ان کے ساتھ تھی ماشاء. آج کل ڈراموں میں اور فلموں میں بھی ہم سنتے رہتے ہیں درانی جٹھانی کے جھگڑے وغیرہ, تو یہ کریکٹر کہاں پہ ہوتے ہیں؟ یہ جو نہیں آپ بالکل بتا رہی ہیں وہ تو اس میں نہیں فٹ ہو رہے. نہیں یہ آپ نے واقعی اپنی ساس صاحبہ کا بھی بتایا ہے, پھر درانی جٹھانی کے ریلیشن کا بھی بتایا, تو وہ میری نندے بھی بہت بہت پیار کرنے والی اور بہت اچھی, بہت ایک ہمارا بڑا فن ٹائم ہوتا ہے. تو وہ دیکھیں بات وہیں پر آ گئی نا عامر صاحب, در گزر. ان کو بھی کوئی باتیں میری 100 بری لگتی ہوں گی, کبھی ہمیں بھی کوئی گراں گزرتی ہوگی, مگر ہم نے کبھی ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دی, کبھی ایسا محسوس ہی نہیں ہوا. ایک وہ کبھی چیز محسوس ہی نہیں ہوئی, حالانکہ 25 سال میں نے جوائنٹ فیملی سسٹم میں گزارے. بالکل. تو وہ کبھی بھی, بلکہ میرے خیال میں کہ جب سے ہم الگ ہوئے مجھے لگتا ہے کہ میری ذمہ داریاں زیادہ بڑھ گئی ہیں. پہلے تو ہم یہ ہوتے تھے جی بچے گھر ہیں, جہاں آپ نے نکلنا ہے آپ نکل جاتے ہوتے تھے. اب بلکہ بعض اوقات ہوتا ہے جی بیٹیوں کو اکیلے نہیں چھوڑ کے جانا, تو وہ بھی ایک ٹائم ہوتا ہے. تو وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. آئی تھنک آپ کی اگر اپنی نیچر بھی اچھی ہو نا تو بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. تو وہ میرا حال ہے میری جٹھانی کے ساتھ اور میرے باقی جو ان لاس کے ساتھ سسٹم ایسا بن گیا, ہم کلک کر گئے الحمدللہ. وہ ایک ہماری بلکہ مثال ہی دی جاتی ہے. تو الحمدللہ اللہ پاک آگے بھی نظر بد سے بچا کے رکھے, ایسا ہی رکھے سب کو. اچھا عظمیٰ زار صاحبہ, آپ نے اپنا انتہائی قیمتی وقت ہمیں دیا, اس کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. اور جتنی بھی آپ کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے اس میں جو آپ نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات کی ہے, دین کے حوالے سے بات کی ہے, کہ دیکھیں موجودہ دور میں یا موجودہ دور کی تعلیم جو ہے وہ اس سے بچہ سیکھ لیتا ہے, پڑھ لیتا ہے اور آسمان پہ, چاند پہ, ستاروں پہ پہنچ جاتا ہے, لیکن پھر بھی اس کے باوجود دنیا میں زمین پر چلنا اس کو صرف جو ہے وہ دین ہی سکھاتا ہے. بے شک. اور ماشاءاللہ آپ نے جو ہے وہ اپنے بچوں کی بڑی بہترین تربیت کی ہے, دین کے حساب سے اس کے مطابق آپ لے کے چلی ہیں. اللہ رب العزت ان بچوں کو آگے بہت ساری کامیابیاں دیں. اور ایک دفعہ آپ کا پھر بہت شکریہ میں ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا بھی نہیں عامر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنے مجھے اس میں ولاگ میں لیا. یہ میرے لیے بہت ایک فخر کی بات ہے کہ آپ جیسے لوگوں سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. میں نے جتنا بھی ٹائم آپ لوگوں کے ساتھ اسپیس میں گزارا ہے, یقین مانیے یہ میرے لیے بہت ایک خاص لمحے ہوتے ہیں. بہت اپنائیت آپ لوگوں نے دی ہے, اس میں آپ لوگ مجھے کہتے ہیں تو میرا مان بڑھتا ہے. اور آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنی حفظ و مان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیاب